بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. پچھلے کئی سالوں سے ایک نئی چیز جو میرے سامنے آئی وہ یہ کہ جب خواتین خود شکایت کرتی ہیں کہ ہم بہت چڑچڑی ہو گئی ہیں اور لاؤڈ ہو جاتی ہیں، ان کے مرد بھی شکایت کرتے ہیں کہ اچھی خاصی خوبصورت ہے، دکھنے میں اچھی ہے، اسمارٹ ہے، پر چڑچڑی ہے، بات بات پہ آگے بولنے لگ جاتی ہے. پڑھی لکھی بھی ہیں. وہ خواتین جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ خواتین جن کے بچے نہیں ہیں اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اپنے میاں کو دفتر رخصت کرتے ہوئے یا اپنے ساس سسر کو ناشتہ دیتے ہوئے انہیں بھی جو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ ایک چیز کو کنزیکٹیو ہوتے دیکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹرینڈ. تو اس ٹرینڈ کے اندر اگر تحقیق کی جائے، جستجو کی جائے، تو آپ کو اس کی اصل وجہ سمجھ آ جاتی ہے. یعنی اگر ہم اصل کسی بات کی بھی وجہ کو جان لیں، دھواں کیوں نکلتا ہے اس کی وجہ آپ کو اگر علم ہو جائے تو آپ وہاں سے دھواں نکلنا بند کر سکتے ہیں. کھانا جلتا کیوں ہے، تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں، انسانی زندگی میں ناخوشی کب آتی ہے، ہمیں خوشی کب ملتی ہے، کامیابی کب ملتی ہے، ایک ایک چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. لیکن میں جب صبح نماز فجر کے لیے اٹھتا ہوں مجھے بے پناہ اس وقت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، پر ظاہر ہے وہ کھانا کھانے کا وقت نہیں ہوتا. تو چند منٹ ہوتے ہیں، اپنے وضو کیا، سنتیں پڑھی اور مسجد آپ نے جانا ہے. تو اس دوران میں پھر یہ کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ میں اپنے طور پہ خود کر لیتا ہوں. گلاس میں پانی ڈالا تقریباً اتنا سا اور اس میں 3 انجیر ڈال دی، اور اس لمحے جب میں وضو کر کے فارغ ہو کے بس گھر سے نکلنے والا ہوتا ہوں تو اس میں 2 انجیر لے لیتا ہوں. یہ بھیگی ہوتی ہیں اور اس میں پانی نچڑ جاتا ہے، باقی آپ کھا لیتے ہیں. اس کا جو ذائقہ اور اس کی تاثیر یہ کئی گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی ہے. اچھا، اسی طور پہ مرد کوئی نہ کوئی دال دلیہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ خواتین جنہوں نے ناشتہ بنا کے دینا ہے، مرد نے صبح صبح میاں نے جانا ہے، بچوں نے صبح صبح اسکول جانا. چلیں آج کل کووڈ کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے، لیکن بچے صبح اٹھتے شور مچا دیتے ہیں. تو جو چیز میں نے جانی اور جو آپ سے میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ میاں کو ناشتہ دیجئے، بچوں کو دیجئے، ساس سسر کو دیجئے، پورے ٹبر کو دیجئے، لیکن سب سے پہلے گھر کی خاتون اپنے آپ کو فیڈ کریں. اور آپ اپنے لیے ناشتہ نہیں بنا پائیں گے، اوکے، اس کا جو سب سے سمارٹ ناشتہ ہے، سب سے افیکٹو ناشتہ، وہ آپ کیجئے. رات کو سونے سے پہلے 7 بادام اپنے لیے پانی میں ڈال کے رکھ دیجئے، اور صبح جب آپ کچن میں گئے، اپنے اگر بریڈ گرم کرنا ہے، انڈا بنانا ہے، اس سارے سے پہلے اپنے 1 کیلا کھا لینا، 2 اگر آپ کے پاس ہو تو 2 لے لیجئے، اور 7 بادام ان کو دھیرے دھیرے چباتے جائیے. اگلے کئی گھنٹوں کے لیے، کیونکہ آپ کے اندر ایک تھوڑی سی سستی تو ہوتی ہے، یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پرائورٹی میں آپ خود نہیں ہوتے. میاں کو ناشتہ دیجئے، پراٹھا کھاتا ہے پراٹھا دیجئے، بریڈ کھاتا ہے بریڈ دیجئے، اور اس کے ساتھ ہی 1 انڈا اپنے لیے فرائی کر لیجئے. تو میاں کے ساتھ بیٹھ جائیے، 1 بریڈ کھا لیں، زیادہ نہ کھائیے. اپنا پراٹھا نہیں بنانا چاہتے نہ بنائیے، پر انفیکٹ اسے کہتے ہیں ڈنگنا، وہ ساتھ بیٹھ جائیے. آپ کے نظام انہضام کو یہ میسیج تو جائے گا نا کہ وہ بیچارہ غریب ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور جو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ احتجاج نہیں کرے گا، نہ آپ کا سر دکھے گا. اور جب بھی ہم بھوکے ہوتے ہیں تو 2 کام لازمی ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. انہیں غصہ زیادہ آتا ہے، شوگر یا اپ ہو جائے گی یا ڈاؤن ہو جائے گی، تو ظاہر پورا میٹابولزم آپ کا خراب ہو جائے گا. تو اس لیے خالی پیٹ رہنا، آپ کے اندر تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر سم ٹائم تو وامٹ والی کیفیت ہوتی ہے. یعنی میں اپنی گاڑی میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی چیز رکھتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے جہاں بیٹھے اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یو مسٹ بی امیزڈ کہ وہاں بھی میرے پاس 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ایک یہ شوگر فری بسکٹس ہیں، اور دوسرے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً جو اجوا کھجوریں ہیں یہ بھجواتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ہی میں لیتا ہوں، ایک شام میں لے لی، ایک صبح لے لی. تو ہر وقت کھجوریں کھانے سے تو اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پر ہم اس وقت خواتین کے ناشتے کی بات کر رہے تھے کہ خواتین اگر اپنا چڑچڑا پن روکنا چاہیں، اپنے غصے کو روکنا چاہیں، اس وہ خوش مزاجی کے ساتھ دن کا آغاز کرنا چاہیں، تو گو فار اے اسمارٹ ناشتہ. اور یہ ناشتہ آپ کے لیے بہت عمدہ رہے گا، آزما دیکھیے. بادام اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ اپنے میاں کو بھی دے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن فی الوقت میں صرف آپ پہ فوکس کر رہا ہوں تاکہ چونکہ مسئلہ آپ کا ہے، چڑچڑے آپ ہو رہے ہو، غسیلے والے غسیل آپ ہو رہے ہو. تو انفیکٹ یہ جو ایڈریس ہم کریں گے اس ایشو کو کہ آپ خالی پیٹ دن کا آغاز نہ کریں، خالی پیٹ کچن میں جا کے اپنے کاموں کو نہ شروع کریں،
बल्कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा ले लिया करें, उससे ये फ़ायदा होगा, मिजाज आपका अच्छा रहेगा, मियाँ को बहुत मोहब्बत से मुस्कुराते हुए आप रुखसत करेंगे। और अगर किसी और को भी नाश्ता देना पड़ेगा तो उस वक्त आप पे इनकबास की सी कैफियत नहीं होगी और दिल जो ना वो सुड़ने कुड़ने और जलने लग जाता है, क्या मुसीबत है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, मर्दों में आमतौर पे ये ट्रेनिंग नहीं है कि वो ख़वातीन से पूछें कि तू कुछ खादा कि नहीं खादा। मैं अब जब बाप बना तो फिर मैंने अपनी बेटी से कभी कभी पूछना शुरू किया, लाइक बच्चे जो कम खाते हैं, देन आई थॉट कि यार बीवी का भी तो हक है, सुबह से वो लगी हुई है तो कभी कभी उसमें से पूछ लेना चाहिए, वो हमें नाश्ता बना के दे रही है। अब हम आमतौर पर दोनों इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं, या इवन मैं अगर किचन में भी चला जाऊँ तो वहाँ बैठ जाता है और चाय इकट्ठे पी ली, नाश्ता इकट्ठे कर लिया। तो अगले का जो रिकग्निशन है उसने सारा दिन मशीन की तरह चलना होता है, जितने मर्जी काम हो, घर में मेहमान आ रहे हैं, बच्चे हैं, आप हैं। मैं जब भी शाम में दोपहर में घर वापस आता हूँ तो मेरा ख्याल है गाड़ी के हारन से लेके कमरे तक आने तक एकदम से सारा सिस्टम ऑटो पे चला जाता है, खातून ने खुद खाया हो या ना खाया हो, पर दैट्स लव, दैट्स केयर। वो फ़ौरन आपके लिए गर्म चपाती तैयार करने के लिए चली जाएगी, सालन गर्म हो जाएगा, किसी न किसी बच्ची को चाय पे। अच्छा, एक बात और याद रखें, ख़वातीन कभी निहार मुँह चाय ना लें, वैसे मर्दों को भी नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत जुल्म होता है आपके पूरे निज़ाम पे। एक ज़माने में जब हम छोटे होते थे तो बैटी का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता था, अंग्रेज़ों से आया था, तो यहाँ भी लोग मुँह अंधेरे और निहार मुँह, ये जो काठे अंग्रेज़ होते हैं ना, तो लेटे लेटे कहते थे बैटी आ जाए, तो कुल्ली भी नहीं करते थे। और वहाँ उनका जो कुछ सब्र यही था कि अब ये बैटी लेनी है, क्योंकि अंग्रेज़ लेते हैं, लेकिन उस बैटी का नुकसान बहुत होता है। खातून अगर ये 3 काम कर लेगी, लाइक उसमें अगर आपके पास अखरोट भी शामिल हो तो आप एक आध चम्मच उस अखरोट का भी, यानी तकरीबन 2 या 3 अखरोट की जो गिरी है वो आपके लिए काफ़ी होगी। ये आपके पूरे सिस्टम को बहुत फ़ायदा देगी। सबसे अहम ये कि दिन का आगाज़ आपका एनर्जेटिक होगा, एनर्जी के साथ दिन का आगाज़ करेंगे, इंशाल्लाह उसमें बहुत सारी खैर व बरकत होगी आपके लिए भी और आपके मियों के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। और आपके बच्चों की जो शिकायत होती है कि अम्मा सुबह सुबह चिढ़ जाती है और गुस्से से बोलती है और जबरन नाश्ता करवाती है, अच्छा उस बेचारे का तो अंदर से खुद मसला बना हुआ होता है, इसलिए वो ये काम जबरन करने पे आमादा होती है, और जब करवा भी रही होती है साथ साथ वो गुस्सा भी कर रही होती है। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, बाज़ ख़वातीन सोचती हैं कि मैं बड़ा सा पराठा बनाऊंगी और उसमें मक्खन इस्तेमाल करूंगी, देसी घी इस्तेमाल करूंगी, फिर 2-3 अंडों का आमलेट बनाऊंगी और फिर खाऊंगी, पर ना तो बड़ा पराठा बनता है ना आमलेट बनता है, भूख बड़ी होती जाती है। तो जितना नहीं आपने जिसके साथ करना है, सास ससुर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उन्हें अपना नाश्ता चाहिए होता है, उनके साथ बैठना में नहीं होता। तो अगर वहीं आप खड़े नाश्ता तैयार कर रहे हैं तो अपने लिए एक पराठा या पराठी बनाइए, एक अंडा आपने आमलेट करना वो कर लीजिए, छोटा बनाना वो कर लीजिए, तो वहीं बनाते हुए, चाय बनाते हुए, करते हुए छोटे छोटे लुकमे लेके, एक पराठे के मर्द को तो 4 लुकमे बनते हैं, आप 6 बना लीजिए, 8 बना लीजिए, च्यू करते हुए खा लीजिए, तो दिन आपका बहुत खूबसूरत आगाज़ होगा। इस बात में जब ये करें आप, चाहे वो अंजीर खा रहे हों, चाहे बादाम खा रहे हों, चाहे थोड़ा सा दूध भी आप ले सकते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना ना भूलिएगा, क्योंकि हज़ारों नहीं लाखों ऐसे घर होंगे जहाँ ये नेमतें मुयस्सर ही नहीं होती। अच्छा खातिन हज़रात, एक काम और हो सकता है, वैसे ये मुश्किल काम है, जब मर्द नाश्ता करने लगे और उनके पास नाश्ता आ जाए, तो जहाँ अपने ब्रेड पे वो जाम लगा रहे होते हैं, अपने ब्रेड पे मक्खन लगा रहे होते हैं, तो एक आध ब्रेड पे अगर बीवी को भी लगा के दे दें, उस वक्त तो आपको वो सप्लाई चेन दे रही होती है, आ रही है जा रही है, तो उसके हाथ में उस ब्रेड को जाम लगा के दे दीजिए ताकि वो भी आते जाते खा ले। बी प्रैक्टिकल, कुछ चीज़ों में अगर वक्त नहीं मिल पाता तो जैसे आपको वक्त मिलता है, ताकि उसका जो जिस्म का निज़ाम है, जिसका एनर्जी लेवल है वो ठीक रहे, इसमें आप ही का फ़ायदा है। ज़ाहिर है इस घर की असल क़ुव्वत, ताकत और जो सप्लाई करने वाली नेमतें हैं वो तो वही है, उसका थोड़ा ख्याल रख लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। इसी तौर पे ख़वातीन के लिए एक और स्मार्ट नाश्ता भी हो सकता है, जो जिसपे दूसरा नाश्ता है, ये फैमिली का नाश्ता भी हो सकता है, आपका नाश्ता भी हो सकता है, यानी ये क्विक है। आपको प्याली भर दही चाहिए होता है, और जो बच्चे शक्कर लेते हैं उन्हें शक्कर दे दें, अगर आपने खुद फीका खाना है तो फीका खा लीजिए, इनफैक्ट उसके साथ एक पराठा भी चल जाएगा। चाय मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, और आप उसके साथ दूध ले सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप प्याला भर जौ का दलिया बना लें तो भी बड़े आराम से हो जाता, बाज़ार से बना बनाया मिल जाता है, दूध में इसको डुबोइए तो आराम से ख़ुद भी खा लें, बच्चों को भी खिला दीजिए। ये जो फैमिली नाश्ता कभी कभी बदलते भी रहना चाहिए,
کبھی پراٹھے کے ساتھ آپ آلو کی بھجیا بنا لیتے ہیں, کبھی انڈا بنا لیتے ہیں, کبھی سالن رات والا بچا اس کو کر لیجئے, کبھی دہی کر لیں. بچیوں کو دہی کی عادت ضرور ڈالیں, چونکہ بچیاں بعض دفعہ منہ بناتی ہیں, لیکن یہ جسم کی جو نرشمنٹ کے لیے اور نرچر کرنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ کو دودھ بھی انفیکٹ لینا ہوتا ہے, آپ کو دہی بھی لینا ہوتا ہے. ان سب کی اپنی اپنی جگہ ہیں. جب آپ عادت نہیں ڈالتے تو بچیاں سم ٹائم بڑے ہونے تک کہتی رہتی ہیں ہم نے تو کبھی دودھ نہیں لیا, ہم تو کبھی دہی نہیں لیتے, میں تو مٹن نہیں کھا سکتی. اللہ کی بندی نہیں کھا سکتی تو جسم میں 10 طرح کی آپ کی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت لازم ہے. ایک ناشتہ جو مردوں کے لیے ہو سکتا ہے, اور یہ میں سے کہتا ہوں پاور بریک فاسٹ, جو ان دا ایبسنس آف یور وائف ہو سکتا ہے, بیوی بیمار ہوئی, پریگننٹ ہوئی, یا کوئی اور مسئلہ ہوا کہ اس وقت اویلیبل نہیں اور آپ نے جلدی جلدی جانا ہے اور جلدی جلدی آپ کو ٹائم بھی تھوڑا ہے, تو ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک باؤل میں اخروٹ, بادام, جو انجیر ہے اور جسے ہم سوگی کہتے ہیں, یہ ان کو مکس کر کے رکھ لیجئے. اور یہ جار ہوگا, آپ جانے سے پہلے 3-4, اچھا سارا نہ کھا جائیے گا, یعنی یہ مت کیجیے گا, 3-4 چمچ اس میں سے لیتے جائیے, ساتھ ساتھ ایک گلاس دودھ کا پی لیجئے. کچھ لوگوں کو گرم دودھ سوٹ کرتا ہے, کچھ کو ٹھنڈا سوٹ کرتا ہے, تو اپنے مزاج کے مطابق. بہت ٹھنڈا نہ لیجئے, گلا بیٹھ جائے گا, پھر بیمار ہوں گے. اور طرح کا گرم دودھ سے بہت نقصان نہیں ہوتا, ٹھنڈے پانی سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو انفیکٹ آپ اپنے دفتر میں بھی اس طرح کی چیزیں چھپا کے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے دوست کے منہ میں بھی پانی آ سکتا ہے. تو جو بیٹھے بیٹھے ذرا انرجی لیول آگے پیچھے ہوا, یہ بہت مہنگا سودا نہیں ہے, پر انفیکٹ اگر آپ اپنے جسم کی قدر کرتے ہو اور بیمار ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ کر لینا چاہیے. ایک اور شارٹ کٹ ہوتا ہے اس پاور ناشتے کا, بران فلیکس کے آتے ہیں بسکٹس, وہ آپ رکھ لیں, دودھ میں ڈالیں, ٹھکا ٹھک, گاڑی میں بیٹھے بھی کھا سکتے ہیں. اور دوسرے کو بہت زیادہ تکلیف دیے, کبھی کبھی ہوتا ہے دوسرے کا اپنا خیال کر لیتا ہے. بیویاں ساری عمر اویلیبل نہیں ہوتیں, کبھی کبھی مائکے گئی ہوتی ہیں, کبھی بچوں کے ساتھ بزی ہوتی ہیں, تو ایسے میں کبھی کچھ کام اگر سیلف ہیلپ کے طور پہ کر لیا جائے تو اچھا لگے گا. کوئی اور آپ نے نیا تجربہ کیا ہو ناشتے کے معاملے میں تو مجھے بھی باخبر کیجیے گا, آپ سے شیئر کر کے اچھا لگے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.